احمد اویس صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس وقت ضرورت ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی بھی جس صورتحال سے گزری ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ابھی یہ جو محاذ آرائی کی سی کیفیت ہے اور خاص طور پر جو ایشوز ہیں بیسکلی بات کرنے والے وہ تو یہ ہیں کہ مہنگائی تو اب ایک لمٹ کراس کر چکی ہے. ہاں ٹھیک ہے بیرونی دنیا میں جو ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی یہ تعبیلیں دینی چاہیے تھی جب پہلی بھی مہنگائی ہوا کرتی تھی. عوام جائیں تو عوام کس کی طرف دیکھیں یہ بھی تو کوئی بتائے. دیکھیے بڑی پریکیریس سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے نا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس انٹینشن سے بنائی گئی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا کانسیپٹ آف نیو کولونیلزم. کہ وہ جو کولونین کا زمانہ جو تھا نا، یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کچھ. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ لڑنا تو بہت ایکسپینسو ایکسرسائز ہے کالونیز حاصل کرنے کے لیے، لہذا ایک ادارہ بناؤ بڑا سارا ملٹی نیشنل، وہ چھوٹے ملکوں کو قرضے دے گا اور اپنی ٹرمز ان سے منوائے گا، اور ان ٹرمز کی بنیاد کے اوپر وہ قرضے دے کر ان کی پہلے اکانومی کنٹرول کرے گا، پھر ان کی سوورنٹی کنٹرول کرے گا. تو جناب یہی پاکستان میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے کہ یہ ایک لمیٹڈ کمپنی کی طرح، پبلک لمیٹڈ کمپنی کی طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے اس وقت. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ملک کو چلانا ایک اور نظام ہوتا ہے، ایک کمپنی کو چلانا ایک اور نظام ہے. کمپنی جو ہے وہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ بھوکے مر جائیں گے، کتنے. احمد صاحب ایک سلسلہ جو ہے یہ جو ہم ڈائریکٹلی اگر ہم بلیم کریں آئی ایم ایف کو تو یہ کیا مناسب عمل ہے؟ دیکھیں ملک کا نظام یا کسی گھر کا نظام کس چیز پہ چلتا ہے؟ آمدن اور اخراجات کے توازن پر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آمدن کم ہے ڈیو ٹو دا ریزن دیٹ یو آر آلریڈی اویئر آف، اور ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹ کم ہیں، ہماری امپورٹ زیادہ ہیں، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم جس سے بھی مانگیں گے تو بیگرز کانٹ بی چوزرز. میں آپ کو یہی بات اس طرف ہی آ رہا تھا، ابھی آپ کو وہاں آپ کی بات سے پکڑ لیتا ہوں میں. دیکھیے ہماری پاکستان کے ریسورسز کو سامنے رکھیے، پاکستان کے ایسٹس کو سامنے رکھیے، تو ہماری آمدن کہیں بھی کم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو لوٹ مار ہے، ابھی یہ بڑے بڑے آپ کے سامنے جو وہ نواز شریف صاحب کے اور جو انگلینڈ میں اور ان کے جو بڑے بڑے اتنے محلات، اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ کہاں سے آئیں؟ آپ نے آج سے 20-25 سال کے ان کے اینول جو ریٹرن کی ان کے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے شہباز کا بھی اور نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا ہو، اگر 2,000 4,000 8,000 روپیہ یہ ٹیکس ادا کرتے تھے. اب یہ اتنے اربوں کی جو ہے وہ ڈالرز میں اور اربوں کے پاؤنڈ کے اندر ان کی عمارات کہاں سے آئیں؟ یہ اسی غریب ملک کا پیسہ نکال کے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی جب بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے حالات بھی ان کو بتانا چاہیے. ہمیں یہ بھی بتانا تھا کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے اور کولڈ وار کے زمانے میں ہم نے کس قدر نقصان اٹھایا ہے، اور اس نقصان کے نتیجے میں ورلڈ سپر پاور امریکہ بن گیا، اور ہمیں اس نقصانات کی وجہ سے ہمیں مورٹوریم دو. آپ دیکھیں ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہیں انکلوڈنگ برازیل، ان کو مورٹوریم دیا انہوں نے 10 سال کا، 5 سال کا، 15 سال کا، کہ ہم 15 سال کے بعد آپ سے پیسے لے لیں گے. ہمیں بھی دیتے، ہمارے حالات، ہماری اکانومی فوراً سنبھل جاتی. لیکن یہ انہوں نے تو وہاں سے اپنے حساب رکھے ہوتے، وہاں پر بھی کوئی بات ہی نہیں کرتا وہاں پہ جا کے اس بات کی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آپ بتائیے غریب قوم 50 جو ہماری جو پاورٹی لائن ہے، بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج ہے وہ 50% سے اوپر چلی گئی ہے. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے باوجود وہ بیچارے جو ہے وہ ٹیکس لیتے ہیں، ایک ماچ کی ڈبیا لیتے ہیں ٹیکس. تو ہم اس کو نہ ریئلائز کر رہے ہیں، جاوید عباسی صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گا. جی نثار کوڑ صاحب، آپ مسکرا بھی رہے ہیں خاصی دیر سے. سر آپ مسکرا بھی رہے ہیں خاصی دیر سے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں؟ میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں. ہمارے دوست بڑے با علم ہیں،
अल्लाह इनके इल्म में और भी इजाफा करे। लेकिन ये बैठ के कहें आईएमएफ को बुरा भला, मुझे समझ में नहीं आता ये आईएमएफ को बुरा भला कह रहे हैं कि इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कि मैं आईएमएफ जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मुझसे नहीं भूलता, आपसे भी नहीं भूला होगा, और पता नहीं कितनी दफा उसने ये कहा कि मैं खुदकुशी कर लूं, आईएमएफ का पास नहीं जाऊंगा। और फिर मैं उसे डेट मांगता रहा कि कब जा रहे हो, जब आईएमएफ चले गए थे। जब चले गए थे आईएमएफ तो फिर मैंने पूछा तुम्हारी वो खुदकुशी वाली डेट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, और जवाब नहीं दिया उसने। जब आपको पता है कि कहीं किसी को मॉरिटोरियम था और ये था और वो था, सब कुछ था, तो फिर क्या बात है कि इमरान खान साहब को क्या ये सारी चीजें पता नहीं थी? वो क्यों गए थे आईएमएफ में? जब उसने खुद कहा था कि मैं टैक्स इतना कलेक्ट करूंगा कि जी पाकिस्तान को किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों फेल हुए? जब उसने इस एफबीआर में अपनी मर्जी से अफसर तैनात किए, उन्होंने अपनी नाकामी पर उन्होंने क्या किया? हमें फिर क्यों कर्जा लेना पड़ा? आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ा? क्यों उन्होंने आईएमएफ के साथ जो कंडीशन उन्होंने एग्री की थी, कौम को क्यों नहीं बताई? पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले आया? उस वक्त हमारे से बहस क्यों नहीं करवाई? और उसके बाद इसका जवाब करे खुद और दूसरों को बोले। सर माफ कीजिएगा, मैं पूरी कर लूं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। तो सर नहीं, मैं आराम से तसल्ली से बात ये, हाँ, तो ये सारी चीजें आपके सामने हुई हैं, आपके सामने हुई हैं। फिर सुना कि जी 10 रुपए लीटर कम किया और उस पर आईएमएफ बिगड़ गई। अब आईएमएफ बिगड़ गई तो क्यों बिगड़ी? क्या कंडीशन थी जिस पे बिगड़ पाई? क्या इमरान खान ने नहीं किया था कि आईएमएफ बिगड़ गई और फिर हमें उनको मनाना पड़ा? एक वजीर खजाना, दूसरा वजीर खजाना, एक मुफ्ता इस्माइल साहब लगे रहे, फिर ये साहब लगे रहे, इसहाकदार साहब लगे रहे। आके जाके क्या हुआ? 3 महीने के लिए 3 किस्तों में फिर राजी हुए। अभी एक किस्त देंगे, एक निगरान हुकूमत में किस्त देंगे, एक अगली इलेक्टेड हुकूमत में किस्त देंगे। ये फिर भी ये मेहरबानी हुई है। ये सब कुछ आपको भूलना नहीं चाहिए। हम उस वक्त भी डिमांड करते थे कि आईएमएफ के साथ जो कंडीशन आपने एग्री की है वो पार्लियामेंट में पेश करो, हमसे बहस कराओ कि बुरा किया, भला किया, कैसे कर सकते हो। इलेक्टेड हुकूमत था ना, इलेक्टेड हुकूमत थी। इमरान खान कहता था ना मैं इलेक्टेड हूं, हम उसको कहते थे सिलेक्टेड है तुम, लेकिन वो अपने आप को इलेक्टेड कहता था। तो इलेक्टेड हुकूमत को बड़ी वजन होता है ना, उस वजन के बुनियाद पे वो जरा कंडीशन को नरम करा लेता। क्यों नहीं नरम करवाई उससे? ठीक, क्यों नहीं? वो जब ठीक है सर, जब सीपैक को यहां एक मिनट, जब सीपैक को किसी के कहने पर बंद कर सकता है तो अपने लिए मॉरिटोरियम भी खरीद सकता था, ले सकता था। गया था ना उधर, बड़े पाकिस्तानियों का एक शो किया था, बड़े से हाल में बड़े से लोग कटे के थे, उसके बाद अमेरिका से मिला था। तो आपने क्यों नहीं अपना वो मॉरिटोरियम की बात की और क्यों नहीं अपने आप को आसान किस्तों पे ले आए? ठीक है।